ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جاتائے مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی اور جانے والے راستے سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے پہلا دشمن ہے شیطان اور دوسرا ہے ہمارا نفس۔ یہ دونوں دشمن ہمیشہ ہمیں غلط راستے پر لے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، ان کی طرف سے غافل رہیں، برائی کے راستے پر چلیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور ان کے حبیب ہم سے دور ہو جائیں۔ ان دونوں میں سے سب سے بڑا دشمن نفس ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے جب فرشتوں کو، ملائکہ، حوروں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تو سبھی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک جنات تھا، اس کا نام عزازیل تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس نے اللہ پاک کا سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ پاک کی ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ آخر اس نے وہ نافرمانی کیوں کی؟ کیا اس سے بڑا بھی پہلے کوئی شیطان تھا جس نے اس کو بہکایا؟ تو ہاں تھا، وہ تھا اس کا نفس، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ۔ تو یہ گھمنڈ ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اور میں اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ نفس تھا جس کے بہکاوے میں آ کر عزازیل نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان بن گیا۔ نفس ہی تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، اس کے اندر کی انا نے اسے شیطان بنایا۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی اپنی زبان پر انا لفظ نہیں لائے، کہتے تھے کہ جس لفظ نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، اس کی ساری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دیا، تو میں اس لفظ کو کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ ایک بار ایک بندے نے ضد پکڑ لی کہ میں ان بزرگ کی زبان پر یہ انا کا لفظ لا کر ہی رہوں گا۔ تو وہ شخص مسجد میں گیا اور ان بزرگ سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پوچھو۔ اس شخص نے کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ اس نے سوچا کہ اب تو ان کو بولنا ہی پڑے گا کہ انا نے برباد کیا، لیکن وہ بزرگ بہت سیانے تھے، وہ اس شخص کی منشا کو سمجھ گئے۔ انہوں نے بولا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد بزرگ نے کہا کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ شیطان کو کس نے برباد کیا، وہ شخص کون ہے، سامنے آئے اور اپنا جواب سن لے۔ تو وہ شخص ترنت کھڑا ہو کر بولا میں نے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا بس اسی چیز نے شیطان کو برباد کیا تھا۔ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک آدم کی اولادوں کو بہکائے گا، اور نفس تو ساتھ ہوتا ہی ہے۔ شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے دل غافل ہوتا ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمارے پورے بدن کا ہر حصہ دل کے تابع ہے۔ سامنے دسترخوان لگا ہے، لذیذ لذیذ کھانا لگا ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کھاتے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جی نہیں چاہے گا تو نظر اٹھے گی ہی نہیں۔ ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، شمع باندھے بیٹھے ہیں، لیکن دل نہیں چاہے گا تو منہ سے الفاظ نکلیں گے ہی نہیں۔ تو پورے اعضائیں دل کے تابع ہیں، اور دل اگر شیطان کے تابع ہو گیا تو اعضائیں بھی وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا، اور اگر دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہوگا تو اعضائیں وہی کریں گے جو دل چاہے گا۔ دل میں اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو اعضائیں بھی اللہ کی رضا والے کام کریں گے۔ تو شیطان دل کو قابو میں کر کے انسان کو گنہگار بناتا ہے۔
تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے دو دشمنوں شیطان اور نفس میں سے ایک دشمن کو تو باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہوتا ہے، ہماری نفس سے۔ اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ رمضان میں مسجدیں نمازیوں سے بھری رہتی ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے ان کو تراویح پڑھتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ نیکی کا اہتمام ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہر طرف ایک عجیب سی خوشگواری ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ شیطان کو زنجیروں میں باندھا جا چکا ہے۔ ماحول میں اتنی جو تبدیلیاں آئیں وہ اس لیے کہ شیطان باندھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے۔ موبائل میں ٹک ٹاک دیکھنا نہیں چھوڑتے ہم، کیونکہ ہمارا دوسرا دشمن نفس ابھی موجود ہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس نے ہی تو شیطان کو شیطان بنایا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان تو بندھ گیا لیکن نفس نہیں بندھا ہے، تو اب روزہ رکھ کر ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں 30 روزے ہم پر فرض کیے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اللہ کے قریب آ سکیں، اپنی مغفرت کروا سکیں۔ ماہ رمضان نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہم گنہگار بندے